نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جو کافی سبق آموز ہے، تو جی چاہا کہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیا جائے۔ واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات سے آدمی سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور اپنے جینے کی راہ کو سیدھا کرے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو ہے جو پانی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک کچھوا ہے جو دریا کے کنارے پر آ کے کھڑا ہوا ہے، اور یہ بچھو جا کر اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا اس کو لے کر چلا اور دریا کے دوسرے کنارے پہنچا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تو وہ جو بچھو ہے وہ کچھوے کی پیٹھ سے اترا اور تیزی سے چلا۔ آپ بھی پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوبرا سانپ ہے اور وہ تیزی سے جا رہا ہے، اور ایک شخص درخت کے نیچے سائے میں سو رہا ہے، اور یہ کوبرا سانپ اس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بچھو جلدی سے آگے بڑھا اور اس کو ڈنک مارا جس سے وہ سانپ مر گیا۔ اتنا زہریلا بچھو کہ وہ سانپ مر گیا۔ اور پھر وہ بچھو واپس جو ہے دریا کی طرف آتا ہے، اور کچھوا انتظار میں ہے اس کو لے جانے کے، گویا وہ ناؤ کشتی کا کام کر رہا ہے۔ بزرگ واپس لوٹے کہ اگر دیکھے تو صحیح کہ یہ کون اللہ والا ہے، کون نیک آدمی ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ایسا زبردست انتظام کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کے لیے کام کر رہی ہے، بچھو آ رہا ہے، کچھوا اس کے لیے ناؤ اور کشتی کا کام کر رہا ہے، اور اللہ پاک اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے نوجوان، اور اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ یہ شرابی اور اس کی حفاظت کا اللہ نے یہ انتظام فرمایا۔ تو پورا قصہ اس نوجوان کو سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، اور بچھو آیا اور کچھوے پر سوار ہوا، اور ایک سانپ تمہاری طرف آ رہا تھا اور بچھو نے ڈنک مارا اور وہ سانپ مر گیا۔ تو وہ شخص بھی حیران ہو گیا کہ میں اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، شرابی، گناہوں میں لت پت، اور اللہ میری حفاظت کا یہ انتظام کر رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً توبہ کر لی اور طے کر لیا کہ اب اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ واقعات ہمارے لیے سبق آموز ہوتے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہوتے ہیں، دیکھو کہ تم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہو، وہ معاف کرنے والا معاف پر معاف کرتا جا رہا ہے۔ ہم خطاؤں کی حد کر رہے ہیں، وہ عطا کی حد کر رہا ہے۔ ہم اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کرم پر کرم کر رہے ہیں، معاف پر معاف کر رہے ہیں۔ گناہگار ہونے کے باوجود حفاظت کے ایسے انتظام فرما رہے ہیں، تو ایسے رحیم اور کریم اللہ کی نافرمانی کرنا، ان کی بغاوت کرنا، ان کے حکموں کو توڑنا، ان کو بھول کر زندگی گزارنا، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے امید لگانا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، یہ کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے اللہ سے ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون ہے جو تیری ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے جو تیری پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو تجھے پال رہا ہے؟ وہ اللہ بڑا کریم، بڑا رحیم ہے۔ جو فرشتے ہمارے گناہوں کو لے کر اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، وہ کریم اللہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ وہ انہی فرشتوں کے ذریعے سے صبح ہماری روزی پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔